ایک طرف تو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، امریکہ کی جانب سے بلاکٹ لگایا گیا ہے، ایرانی جہاز کو تحویل میں لیا گیا ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ IRGC نے بھی ایک جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آنے والے 48 گھنٹوں میں مذاکرات ہو پائیں گے دونوں فریقین کے درمیان؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ حالات کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بلکہ حالات کو مزید خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 2 گھنٹے پہلے کوئی اور اعلان کرتے ہیں جس سے ایک امید پیدا ہوتی ہے، اور 2 گھنٹے بعد کوئی ایسا اقدام کر دیتے ہیں جس سے مذاکرات کے جو امکانات ہیں وہ بالکل معدوم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بڑے پریشان کن صورتحال ہے۔ دیکھیے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے دھمکیاں لگائی جائیں، ایک طرف سے آپ ڈرانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد کہیں جی چند گھنٹوں میں مذاکرات شروع ہو جائیں گے یا مذاکرات تو کیا ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ایران کی طرف سے قابل قبول ہے، نہ ہی باقی معاملات میں قابل قبول ہے۔ پاکستان ثالثی کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ہیلپ نہیں ہوتی بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسری جانب IRGC کی طرف سے بھی دیکھیے جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ بہرحال ایران کے اندر بھی ایک گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ صرف ٹائم گین کر رہا ہے اور بالآخر جو ہے وہ ان کے ساتھ تصادم ہونا ہے، جنگ شاید دوبارہ شروع ہونی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ تو یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ امریکہ ٹائم بائی کر رہا ہے، ڈاکٹر حامد، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ امریکہ جنگ مسلط کر دے گا؟ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے۔ بالکل، دیکھیے سب سے بڑا خدشہ ہی یہ ہے کہ امریکہ کی جو پچھلے 3 بار مذاکرات کے درمیان یا مذاکرات کے فوراً ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے اٹیک ہوا۔ آپ دیکھیے جب عمان میں مذاکرات چل رہے تھے تو اگلے دن اٹیک کر کے انہوں نے جو ہے وہ خامنائی صاحب کو شہید کیا اور لیڈرشپ کو شہید کیا۔ یہی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے وہ جو اعتماد سازی میں کوئی بہتری آنی تھی وہ بہتری کی بجائے بلکہ ابتری کی طرف چلا گیا ہے اور مزید ایک دوسرے کے اوپر بد اعتمادی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ جو ٹائم بائی کر رہا ہے، امریکہ کی کوشش ہے کہ شاید وہ اس طرح ایران کے جو ہے آبِ ہرمز کو بند کر کے ان کا جو حارات کا جزیرہ ہے جہاں پہ آئل سٹوریج ہے وہ فل ہو جائے گی تو ایران کو شاید اپنے تیل کے کنویں بند کرنے پڑ جائیں گے، اور ایران کو جو معاشی طور پر وہ جو آبِ ہرمز سے گزرنے کے اوپر جو اس کو ملینز آف ڈالر دے رہے تھے مختلف ممالک، وہ اس کو ملنے بند ہو جائیں گے، تو اس طرح اس کی معاشی ناکہ بندی سے کچھ کام بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بالکل مس کیلکولیشن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، اور یہ مس کیلکولیشن میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی۔ امریکن نیوی کے سیکرٹری جان فیلن کو جو ہے